اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیجے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام ایک مذہب کا نام ہے، اسلام ایک الہی دستور کا نام ہے، اسلام ایک الہی قانون کا نام ہے۔ جس الہی دستور کو، جس الہی قانون کو، جس کانسٹیٹیوشن یا آئین کو اللہ نے ہماری ہدایت اور ہماری رہبری کے واسطے بھیجا، یہ دستور اور یہ قانون جس کا نام اسلام ہے، یہ اس لیے آیا تاکہ ہم اس راستے پر چل سکیں جو راستہ اللہ کا بتایا ہوا ہے اور اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اس راستے کو بتانے کے لیے، اس راستے پر لانے کے لیے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمارے درمیان نبی بھیجے، اللہ نے ہمارے درمیان ہادی بھیجے، اللہ نے ہمارے درمیان رہبر بھیجے، اللہ نے ہمارے درمیان رسول بھیجے جو وقتاً فوقتاً اللہ کے پیغام کو ہمارے تک پہنچاتے رہے، اللہ کے پیغام کو ہم تک بتاتے رہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے یہ انہوں نے ہمیں بتایا، اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے یہ انہوں نے ہمیں بتایا، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے یہ انہوں نے ہمیں بتایا۔ اس سلسلے میں عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہادی، سب سے پہلے رہبر، سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان کے طور پر جناب آدم ہمارے درمیان تشریف لائے، جو ابو البشر ہیں، جو انسانوں کے باپ ہیں۔ پہلے ہادی بھی ہیں، پہلے رہبر بھی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں، انسانوں کے باپ بھی ہیں۔ یہاں سے اس پیغام کے لانے والوں کا سلسلہ شروع ہوا جسے ہم الہی قانون کہتے ہیں، جنہیں ہم الہی دستور کہتے ہیں، جس کو ہم دین کہتے ہیں۔ آغاز ہوا اور اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ نبی آتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، بڑے نبی، اولوالعزم پیغمبر ہمارے درمیان اللہ بھیجتا رہا اور اپنے پیغام کو ہم تک پہنچاتا رہا۔ اس سلسلے میں 1,24,000 نبی ہیں، جو 1,24,000 ہادی ہیں، 1,24,000 رہبر ہیں۔ 1,24,000 میں 5 اولوالعزم پیغمبر ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اولوالعزم پیغمبروں کی تعداد 5 ہے، جس میں کہ ایک جناب نوح ہیں، دوسرے جناب ابراہیم ہیں، تیسرے جناب موسیٰ ہیں،
چوتھے جناب عیسیٰ ہیں اور پانچویں حضور سرور کائنات ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں اور پانچوں میں سب سے بڑے، سب کے سردار ہمارے حضور ہیں۔ لیکن یہ ہے اسلام کے لانے والوں کا سلسلہ، یہ ہے دین کے پہنچانے والوں کا سلسلہ، یہ ہے اللہ کی باتوں کو امت تک بتانے والوں کا سلسلہ، یہ رہبروں کا سلسلہ ہے، یہ ہادیوں کا سلسلہ ہے، یہ دین کے لانے والوں کا سلسلہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا سلسلہ ہے۔ لیکن اس کے بعد جب حضور سرور کائنات غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر کے دنیا سے سدھارے، اب ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوا، ایک دوسرے سلسلے کا آغاز ہوا، اور وہ سلسلے کا نام ہے امامت۔ وہ دین کے بچانے والوں کا سلسلہ ہے، اسلام کے زندہ رہنے والوں کا سلسلہ ہے۔ نبی دین کے لانے والے ہیں، امام دین کے بچانے والے ہیں۔ بات اپنی شروع کر رہا ہوں عزیزان گرامی، آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں کہ 1,24,000 دین کے لانے والے، 12 دین کے بچانے والے، 1,24,000 اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے، 12 اللہ کے پیغام کو بچانے والے، 1,24,000 وہ کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے پیغام بھیجا، 12 وہ ہیں کہ جو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو اللہ چاہے۔ یہ 12 کا سلسلہ ہے جو بچانے والوں کا سلسلہ ہے، وہ 1,24,000 کا سلسلہ ہے جو لانے والوں کا سلسلہ ہے۔ یہ بھی معصوم ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، یہ بھی منتخب کردہ پروردگار ہیں، وہ بھی منتخب کردہ پروردگار ہیں، ان کو بھی اللہ نے بھیجا، ان کو بھی اللہ نے بھیجا۔ نہ ہماری کوئی حیثیت ہے، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہماری مجال ہے کہ ہم ان کے متعلق کوئی ایک جملہ بھی کہہ سکیں۔ لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے، جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اتنا کہنے کا اختیار تو ہے، جتنا ہمیں بتایا گیا اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ نبیوں کے واسطے یہ بات کہی گئی کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض بعض سے افضل ہیں۔ 1,24,000 ہیں، اپنا ذہن لے کے آئیں اس طرف کہ یہاں سے وہاں تک 1,24,000 تشریف فرما ہیں۔ 1,24,000 میں 313 کا قد ان سے نکلتا ہوا ہے، جو 313 بڑے نبی ہیں۔ 313 بڑے نبیوں میں 5 کا قد ان سے بھی نکلتا ہوا ہے جو اولو العزم ہیں۔ 5 میں 1 کا قد سب سے بلند ہے جو سب کے سردار ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، 1,24,000 یہاں سے وہاں تک، اس میں 313 کچھ بلند نظر آئے، 313 میں 5 ان سے بلند نظر آئے، 5 میں 1 سب سے بلند نظر آیا۔ یہ دین کے لانے والے ہیں، لیکن جب دین کے بچانے والوں کو ہم نے دیکھا تو رسول کی آواز کانوں میں آئی، اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ کبیرنا و صغیرنا سوا، ہمارے چھوٹے اور بڑے سب برابر ہیں۔ یہاں بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہے، جو چھوٹا ہے ویسے ہی بڑا ہے، جیسا بڑا ہے ویسے ہی چھوٹا ہے، جو مرتبہ بڑے کا ہے وہی عظمت چھوٹے کی ہے، جو بلندی بڑے کی ہے وہی مقام چھوٹے کا ہے۔ یہاں بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ جو امام ہیں، یہ جو معصوم ہیں، یہ جو 12 ہستیاں ہیں،
اس کے علاوہ اس میں ایک بیوی بھی ہیں جو معصومہ اور وہ بیوی جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. ہم ان کو اہل بیت کہتے ہیں. امام تو ہیں ہی ہیں, معصوم تو ہیں ہی ہیں, منتخب کردہ پروردگار تو ہیں ہی ہیں, مگر ہم ان کو اہل بیت بھی کہتے ہیں کہ رسول کے گھر والے. اہل بیت, بیت والے, کس کے والے؟ گھر والے. کس کے گھر والے؟ رسول کے گھر والے. سنیے گا, اہل بیت. تو ہم وہ غلام ہیں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہماری بھی اپنی ایک تاریخ ہے, ہماری بھی اپنی ایک ہسٹری ہے. الحمدللہ اسلام میں کوئی اپنی پھوٹی زبان سے لفظ نکالے یا نہ نکالے, کوئی زبان ہلائے یا نہ ہلائے, مگر سچائیاں نہیں چھپتی ہیں. سورج کی روشنی ایک حقیقت ہے, کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے, سورج کی روشنی کا قصور نہیں ہے. سنیے گا, سورج کی روشنی کا قصور نہیں ہے. اسلام میں ہماری بھی ایک حیثیت ہے, اسلام میں ہمارا بھی ایک مقام ہے, اسلام میں ہم بھی کچھ اہمیت رکھتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ عالم اسلام اکثر معاملات میں ہم کو کنسیڈر نہیں کرتا, اکثر معاملات میں ہمارا خیال نہیں کرتا. وہ باتیں ابھی اس وقت زیر بحث نہیں آئیں گی, وہ انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن دیکھیے, انسان کو آج پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں کچھ ذہن کو آپ کے متوجہ کروں کہ جو آگے مجھے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کرنا ہے, کہ دیکھیے کبھی کبھی انسان خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی انسان اس بات کا شکار ہو جاتا ہے, ارے صاحب ہم کیا, ہماری حیثیت کیا. نہ خوش فہمی کا شکار ہونا چاہیے ہے اور نہ اس بات کا شکار ہونا چاہیے کہ ہم کچھ ہیں ہی نہیں. نہ یہ کنارہ صحیح ہے نہ وہ کنارہ صحیح ہے. آدمی کو اپنے کو تولنا چاہیے اور جج کرنا چاہیے کہ ہم ہیں کیا, کہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں پر ہمارا اسٹینڈ ہے. سب سے بڑا جج انسان کا خود وہ اپنا انسان ہے. سنیے گا, آپ اپنے سب سے بڑے جج ہیں. بے شک عدالتیں ہوتی ہیں, بے شک ڈاکٹر ہے, بے شک دوسرے لوگ ہیں, مگر آپ اپنی جو کیفیت محسوس کرتے ہیں وہ آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں, اسپتالوں میں بڑی بڑی مشینیں وہ آپ کو نہ بتا پائیں جو آپ خود اپنے کو اندر سے محسوس کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا اور ایسا دیکھا ہوگا کہ میڈیکل رپورٹیں تو آدمی کی بتاتی ہیں کہ بالکل فٹ ہے, شوگر بھی نارمل ہے, بلڈ پریشر بھی نارمل ہے, ہارٹ بھی نارمل ہے, کڈنی بھی ٹھیک سے کام کر رہی ہے, لیور بھی ٹھیک سے کام کر رہا ہے. رپورٹیں یہ بتا رہی ہیں, لیب میں جو ہمارا خون گیا چیک ہونے کے لیے, ہماری جانچیں ہوئیں, جو رزلٹ آیا اور رپورٹ آئی, وہ تو بتا رہی ہے کہ ہم بالکل فٹ ہیں, مگر ہم اپنے کو اندر سے انفٹ محسوس کر رہے ہیں. یہ اکثر ہوتا ہے. چنانچہ یہی تو وجہ ہے کہ اگر خود ہم اپنے سب سے بڑے جج نہ ہوتے, اپنی کیفیت سمجھ نہ رہے ہوتے, تو مذہب میں جو سب سے بڑی عبادت ہے نماز کے بعد روزہ, اس کے لیے یہ نہ کہا جاتا کہ اگر تم یہ محسوس کرو, اندر سے ایسا محسوس کر رہے ہو کہ تم نے روزہ رکھ لیا تو تمہارے لیے خطرہ ہے, تو پھر تمہارا روزہ اس موقع کے اوپر ترک کر دینا ہے, قضا بعد میں ادا کر لو.
اس میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ ہم کو بلڈ پریشر دیکھ کے, ہماری شوگر چیک کر کے, ہمارے کو ایگزامن کر کے یہ کہے کہ نہیں صاحب آپ ٹھیک ہیں. وہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, مگر ہم اندر سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ گرمی کا رمضان ہے, شام کو 7:30 بجے افطار کا وقت آئے گا, صبح سے لے کر کے 7:30 بجے تک اس وقت ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہماری جو طبیعت خراب ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ بیچ میں ایسا کوئی موقع آ جائے کہ ہمیں روزہ توڑنا پڑ جائے. تو ایسے معاملے میں مذہب ہم کو پرمٹ کرتا ہے کہ پھر آپ نہ رکھیے, ترک کر دیجئے, قضا بعد میں ادا کر لیجئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب بھی مان رہا ہے کہ سب سے بڑے ڈاکٹر بھی آپ خود ہی ہیں, سب سے بڑے جج بھی خود ہی ہیں, ہے نا, ذہن میں رکھیے گا. تو آدمی کو اپنے بارے میں زیادہ نہ غلط فہمی کا شکار ہونا چاہیے نہ خوش فہمی کا شکار ہونا چاہیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, اسلام میں بھی نہ ہم غلط فہمی کا شکار ہیں نہ ہم خوش فہمی کا شکار ہیں. عالم اسلام میں ہم بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں. یہ کوئی نہ سمجھے, یہ کسی کے ذہن میں نہ خیال پیدا ہو کہ صاحب ارے ہمیں تو مارا گیا, ہمیں قتل کیا گیا, ہمیں سولیاں دی گئیں, ہمارا خون بہایا گیا, ہمارا گھر بار لوٹا گیا, ہمارے خون سے دیواریں چنی گئیں گارا بنا کے, لہذا ہم اپنے واسطے بہت ہی زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے. نہ ہم کسی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں نہ احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں. سنیے گا, نہ احساس برتری کا شکار ہیں. اس لیے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مذہب کے معاملے میں کہ صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہماری عقل کام نہیں کرتی. آپ ہیں کون جو آپ کی سمجھ ہو؟ آپ ہیں کون جو آپ کا مشورہ لیا جائے؟ آپ ہیں کون جو آپ سے رائے لی جائے؟ اس لیے کہ اسلام میں, مذہب میں, دین میں نہ ہماری کوئی رائے ہے, نہ ہمارا کوئی مشورہ ہے, نہ ہماری کوئی کمیٹی ہے, نہ ہمارا کوئی ووٹ ہے, نہ ہم سے پوچھا گیا ہے. سنیے گا عزیزان گرامی, ہم سے کچھ بھی پوچھا باشا نہیں گیا. ہم یہاں سے وہاں تک بالکل بلینک ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہو, جبرائیل امین آئے ہوں اور انہوں نے آ کے کہا ہو کہ بھائی مسلمانوں کی ایک کمیٹی بن جائے, مجلس شورا تشکیل دے دی جائے, اور اس کے بعد اس میں مشورہ ہو کہ بھائی مسلمانوں بتاؤ تمہارے لیے کتنی نمازیں فرض کر دی جائیں گی, تمہارے واسطے کتنے روزے ہوں, تمہارے واسطے کیا کیا چیزیں رکھی جائیں, تمہارے واسطے کیا کیا تم کو اچھا لگ رہا ہے, تمہیں کیا کیا اختیار ہے. ایسا تو کہیں نہیں ہے. نہ ہم سے پوچھا گیا, نہ ہم سے رائے لی گئی, نہ ہم سے کہا گیا, نہ ہم سے بتایا گیا. نماز واجب ہے, فرض ہے, تمہیں پڑھنا ہے. صبح کی 2 رکعت, ہم نے کہا یس بے شک. جیسے حکم کے بندے ہوتے ہیں نا, انگریزی کا جملہ ہے جیسے یس مین کہلاتے ہیں, ویسے ہی ہم ہیں. جیسے حکم ہو آپ کا نماز 2 رکعت, ہم نے کہا بے شک. صبح کی, مغرب کی 3 رکعت, ہم نے کہا بے شک جو حکم ہو. عشاء کی 4 رکعت, ہم نے کہا بہتر. رمضان کے 30 روزے چاند نکلنے سے چاند نکلنے تک, ان کا بہتر ہے بے شک. ان کا عمر میں 1 مرتبہ حج واجب ہے, ان کا آگے صحیح ہے. ہم نے 1,24,000 بھیجے جو ہادی ہیں, رہبر ہیں, ہم نے کہا بے شک ہم ان کو ماننا ہے. یہ اعمال ہیں, یہ عقائد ہیں, یہ قرآن ہے, یہ کعبہ ہے, یہ واجبات ہیں, یہ محرمات ہیں, اسے کرنا چاہیے, اسے نہیں کرنا چاہیے.
پیغام آتے رہے، میسج آتے رہے، ہمارا کام ماننا ہے، ہم سے نہ کہیں رائے لی گئی نہ ہم سے کوئی مشورہ لیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، جب مذہب کے معاملے میں دعوت عشیرت غدیر کے میدان تک نہ ہم سے رائے لی گئی نہ ہم سے مشورہ لیا گیا، تو اب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کوئی ہم کو سمجھا دے کہ بعد رسول ہمارے مشورے کی ضرورت کہاں سے آ گئی۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ تیئیس برس میں تو ہم سے پوچھا نہیں گیا، 23 برس میں گھر پر جا کے آپ جوڑیے گا، 23 سال میں گھر کا وقت دے رہا ہوں آپ کو، کل بتائیے گا مجلس میں، 23 برس میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، 23 سال میں کتنے منٹ ہوتے ہیں، اور 23 سال میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں۔ 23 برس میں جتنے سیکنڈ ہوں اس میں کے 1 سیکنڈ کے برابر بھی ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا، ہم سے کوئی رائے نہیں لی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہماری کوئی رائے نہیں ہے۔ تو جب رسول کی زندگی میں ہماری کوئی رائے نہیں ہے تو بعد رسول ہمارا مشورہ کیا ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بے شک ہم کو نہ غلط فہمی کا شکار ہونا چاہیے ہے، نہ خوش فہمی کا بہت شکار ہونا چاہیے ہے، ہم کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم کو خود اپنے کو جج کرنا چاہیے ہے، ہم کو خود اپنا کو انالائز کرنا چاہیے ہے، کہاں ہماری ضرورت ہے، کہاں ہماری ضرورت نہیں ہے، کہاں ہمیں بولنا چاہیے، کہاں نہیں بولنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے ہے۔ بات بات میں جو لوگ مشورہ دے دیتے ہیں، کہاں پر ہمارا مشورہ ضروری ہے، کہاں پر ہمیں خاموش رہنا چاہیے ہے۔ ویسے ہی چونکہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت رسول کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمارا بھی ایک کیریکٹر ہے، ہمارا بھی 1400 برس میں ایک کردار ہے، اور وہ کیریکٹر اور کردار یہ ہے کہ ہمیں قتل کیا گیا، ہمیں قید کیا گیا، ہماری گردنیں کاٹی گئیں، ہمیں تڑپایا گیا، ہمیں کھولتے ہوئے پتھر پر لٹایا گیا، وغیرہ وغیرہ، ہمارے ساتھ بہت مظالم ہوئے، مگر ہمارا ایک کردار یہ رہا، وہ کردار اگر میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کروں تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی، مگر الحمدللہ ہمارا یہ کردار رہا 1400 برس میں کہ تمام تکلیفیں تو ہم نے جھیلی ہیں، تمام مصیبتیں اٹھائی ہیں، تمام پریشانیاں برداشت کی ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس در کو نہیں چھوڑا۔ میں انشاءاللہ ان مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم در اہل بیت پر کیوں ہیں، ہمارے در اہل بیت پر رہنے کی وجہ کیا ہے۔ ہم شیعہ در اہل بیت سے وابستہ ہیں، ہماری پہچان اہل بیت سے ہے، ہماری پہچان علی سے ہے، ہماری پہچان اماموں سے ہے، ہماری پہچان کربلا سے ہے، ہماری پہچان حسین ابن علی سے ہے۔ ہم در اہل بیت پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سنتے ہیں مجلسوں میں بے شک، مگر پہلے تھوڑا سا اپنے متعلق بھی تو غور کر لیجئے کہ ہم ہیں کون۔ اس لیے کہ اکثر مجلسوں میں بھی ذاکر پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم نے نہ گھر چھوڑا،
نہ ہم نے در چھوڑا نہ ان کا دامن چھوڑا. 1400 برس سے ہم در اہل بیت پر بیٹھے ہوئے ہیں. مگر پہلے یہ تو دیکھیے کہ ہم ہیں کون؟ ہم ہیں کون؟ ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ ہم ہیں کون؟ ہم کو اپنے کو پہچاننا تو چاہیے کہ ہم ہیں کون، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے در اہل بیت نہیں چھوڑا. آدمی ذرا سی مشکل میں، حالات میں جب خراب ہوں تو پارٹی بدل دیتا ہے. سیاسی پارٹیاں تو روزانہ بالکل گرگٹان کی طریقے سے سیاسی لوگ رنگ بدلا کرتے ہیں. ابھی کچھ ہے، ابھی کچھ، صبح کچھ ہے، شام کچھ، رات کچھ ہے، دن کچھ. لیکن 1400 برس ہو گئے، ہم کو آفر بھی ملے، ہم کو دھمکیاں بھی ملی، ہم کو خزانے کے منہ بھی کھولے گئے ہمارے سامنے زر و جواہر بھی پیش کیے گئے، ہمارے سامنے حکومت کے تخت و تاج بھی آئے، ہمارے سامنے دھمکیاں بھی آئیں، ہمارے سامنے ننگی چمکتی ہوئی تلواریں بھی آئیں، ہمارے سامنے نیزے بھی آئے، ہمارے سامنے قاتل اور خنجر بھی آئے. مگر نہ ہم نے دولت کی طرف دیکھا نہ دھمکی کی طرف دیکھا. نہ ہم دھمکی سے مرعوب ہوئے، نہ ہم نے دولت کی لالچ میں پھسلے. ہمارا بھی ایک کیریکٹر ہے، ہمارا بھی ایک کردار ہے. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ان مجلسوں میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کروں گا. لیکن آج تو اتنا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور اہل بیت کا در وہ در ہے کہ جس در پر آنے کے بعد آدمی کو عزت ملتی ہے. وہ ذلیل نہیں ہوتا، وہ رسوا نہیں ہوتا، اس کی توہین نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھ لیا، بڑے بڑے دروازوں کو دیکھ لیا، حکومت کے ایوانوں کو کھنگال ڈالا، سلطنتوں کو دیکھ لیا کہ بلا کے درباروں میں بٹھا کے، حکومت کے ایوانوں میں ٹہلا کے ذلیل بھی کیا جاتا ہے، رسوا بھی کیا جاتا ہے، دیا بھی جاتا ہے تو 10 کو دکھا کے. مگر کیا کہنا حسین ابن علی آپ کا، کیا کہنا آپ کے در کا؟ آپ کے در سے 1400 برس ہو گئے، اس طرح سے عطا ہو رہا ہے کہ مانگنے والے کو کبھی احساس شرمندگی بھی نہ ہوا. صلوات سجدہ محمد آل محمد. سائل دروازے پر جاتا ہے مانگنے کے لیے، دولت کا سائل، اقتدار کا سائل، علم کا سائل، جس کو جو ضرورت ہو استاد کے دروازے پر جائے گا مانگنے کے لیے. علم کی بھیک لینے کے لیے استاد کے دروازے پر گیا، استاد کے پاس پہنچا. استاد کا کام پڑھانا ہے، استاد کا کام ذلیل کرنا نہیں ہے. میں اساتذہ سے معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ استاد کا کام ذلیل کرنا نہیں ہے، مگر استاد پہلے درجے میں لڑکوں کے سامنے یہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ اس مطلب جانتے ہو، یہ معاملہ جانتے ہو، اس چیز کے معنی جانتے ہو؟ لڑکا جب کہتا ہے کہ نہیں سر ہم نہیں جانتے، نہیں مولوی صاحب ہم نہیں جانتے، اس کے بعد استاد بتاتا ہے، پہلے ذلیل کرتا ہے، اس کے بعد عطا کرتا ہے. اہل بیت کا در وہ ہے جو عطا بھی کرتے ہیں، عزت بھی برقرار رکھتے ہیں، عزت بھی برقرار رہتی ہے. ہم کیوں در اہل بیت سے وابستہ ہیں؟ ہم کیوں در اہل بیت پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ علی کی بارگاہ ہے، یہ حسین کی سرکار ہے، یہ اہل بیت کا در ہے.
اور در اہل بیت وہ در ہے کہ جس در پر ہم نے بڑے بڑوں کو آتے ہوئے دیکھا، مگر سب اپنی ضرورت سے آئے، ہر آنے والے کی عزت برقرار رہی، اس طرح سے عطا کر دیا گیا کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ اسلام میں بھی ہے کہ اس طریقے سے دو کہ اس ہاتھ سے دے رہے ہو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے، اس ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کو کچھ عطا کیا اور اس کے بعد عطا کرنے والا ناراض ہوا تو عطا کر کے کبھی کبھی واپس بھی لے لیا جاتا ہے، عطا کیا اور کبھی کبھی واپس بھی لے لیا جاتا ہے، لیکن در اہل بیت وہ ہے جس در سے عطا کر دیا جاتا ہے کبھی اسے واپس نہیں لیا جاتا، کبھی واپس نہیں لیتے، جو عطا کر دیا وہ کر دیا، اس لیے کہ یہ بارگاہ کریم کی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ اس کی بارگاہ ہے کہ جو آیا مانگنے کے لیے، ایک بیٹا مانگ رہا تھا، ایک اولاد مانگ رہا تھا، اس کو اتنا مل گیا، 7 بیٹے عطا کر دیے راہب کو، ایک بیٹا مانگ رہا ہے 7 بیٹے عطا کر دیے، ایک روٹی کا سائل آیا تھا 70 اونٹوں کی قطار دے دی۔ تو عزیزان گرامی یہی تو وجہ ہے، ہم کیوں نہ علی علی کریں، ہم کیوں نہ حسین حسین کریں، ہم کیوں در اہل بیت چھوڑ کے کسی دوسرے کے در پر جائیں؟ اس لیے کہ اہل بیت اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کے در پر جانے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ ایک صلوات سجدہ محمد آل محمد پر۔ تو عزیزوں، یہ اہل بیت کا در، انشاءاللہ کل اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، آج تو صرف ایک تمہیدی گفتگو تھی۔ ویسے مجلس تو کل سے شروع ہو گئی تھی اور آج محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا، آج تو چاند رات ہے۔ یہ مجلس چاند رات کی مجلس ہے۔ دیکھیے، آپ سنتے ہیں اور پڑھا جاتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں اس کو، تمام ذاکرین پڑھتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، شعراء نے بھی مختلف حیثیتوں سے اس کو نظم کیا ہے کہ جہاں شمع جلی وہاں پروانے کھنچ کے آ گئے، یہ شمع روشن ہوئی پروانے کھنچ کے آ گئے۔ لیکن ذرا غور کیجئے آپ، شمع جلتی ہے، پروانے کھنچ کے آتے ہیں، شمع اس کا کام کیا ہے؟ شمع کا کام جلانا ہے، شمع جلا دیتی ہے، شمع خاک کر دیتی ہے۔ پروانہ سمجھ نہیں پاتا کہ ہم جس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہی ہماری زندگی کو ختم کر دے گی۔ آپ دیکھیے، یہ تو بڑا شہر ہے، بمبئی ہے، یہاں تو روشنی جانے کا کوئی سوال ہی نہیں، یہاں لائٹ نہیں جاتی، لیکن وہ علاقے، چھوٹے شہر، چھوٹے علاقے، گاؤں، دیہات، آپ دیکھیے شمع روشن کر کے رات کو شمع روشن ہوئی، پروانے کھنچے آ گئے، لیکن شمع کے گرد آپ جب نظر ڈالیے گا تو جلے ہوئے پروانے نظر آئیں گے، جلے ہوئے پروانے نظر آئیں گے، اور اس کو ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ شمع جلی پروانے کھنچ کے آ گئے۔ بے شک یہ جملہ کہا جاتا ہے،
مگر وہ دنیاوی شمعیں ہیں جو پروانوں کو جلا دیتی ہیں، یہ غم حسین کی شمع ہے جو پروانوں کو زندگی دیتی ہے، جو پروانوں کو حیات دیتی ہے۔ یہاں نئی زندگی ملتی ہے، نئی حیات ملتی ہے۔ غم حسین کی شمع روشن ہو گئی، پروانے کھنچ کے آ رہے ہیں، پروانے کھنچ کے آ رہے ہیں، غم حسین کی شمع جل رہی ہے، اور ان پروانوں کو غم حسین کی شمع حیات دیتی ہے، زندگی دیتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو میرے ساتھ کربلا چلیے، اور میں آپ کو کربلا میں وہ منظر دکھاؤں گا، اس لیے کہ ہر شب عاشور تک اندھیرے میں تھا، جب شمع میں آ گیا تو نئی زندگی مل گئی، صبح قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا۔ شمع کے قریب آ کے، شمع کا طواف کر کے زندگی مل گئی، حیات مل گئی۔ شمع روشن ہے، زندگی مل رہی ہے۔ حسین زندگیاں بانٹ رہے ہیں، حسین حیات بانٹ رہے ہیں۔ شمع روشن ہے تو زندگی ہے۔ شب عاشور حسین نے شمع کو گل کیا تھا، اپنے انصار کو بٹھا کے شمع بجھا دی تھی، لیکن جب دوبارہ شمع کو روشن کیا تو کوئی گیا نہیں، جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا، کسی نے بھی جگہ نہیں چھوڑی، کسی نے بھی حسین کے ساتھ نہیں چھوڑا، جبکہ حسین نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھا لیا ہے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین نے دوبارہ شمع کو روشن کیا تو پروانے جہاں موجود تھے وہیں موجود رہے، اس لیے کہ یہ پروانے جانتے تھے کہ اگر شمع کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو موت ہے، اس شمع ہی کے سائے میں زندگی ہے۔ عزیزوں، محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا، صفیں بچھاؤ، صفیں بچھاؤ کہ اب ہو نماز عشق ادا، صفیں بچھاؤ کہ اب ہو نماز عشق ادا۔ حسین کی اذا کا زمانہ آ گیا، یہ وہ دن آ گئے جو رونے اور رلانے کے دن ہے۔ عزیزوں، اہل بیت کے گھر میں محرم کا چاند دیکھ کے گریہ وزاری ہوتا تھا۔ ہمارے امام ائمہ محرم کا چاند دیکھ کے گریہ فرماتے تھے۔ چنانچہ تاریخ میں ہے کہ ہمارے چھٹے امام محرم کا چاند دیکھتے تھے تو بہت گریہ فرماتے تھے۔ ہر امام کا یہی دستور تھا کہ جب محرم کا چاند فلک پر دیکھا تو گریہ فرمایا۔ آپ نے بھی فلک پر محرم کا چاند دیکھا ہوگا، مگر ذرا سا میرے ساتھ کربلا چلیے، میرے ساتھ چلیے۔ ایک قافلہ ہے جو قریب کربلا ہے، کربلا کے قریب میدان میں، ریگستان میں، شام کے وقت جب خیمے نصب کیے گئے، شام کے وقت جب قیام کیا گیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بی بی جو مسجد نشین فاطمہ بی بی تھیں، اس نے محرم کا چاند دیکھا اور کہا پالنے والے میرے بھیا کی خیر ہو، پالنے والے میرے بھائی کی خیر ہو۔ ہاں ہاں، ہمارے آسمان پر چاند تو نکلا ہے، مگر کربلا میں کتنے چاند ڈوب گئے۔ ام فروہ کا چاند ڈوب گیا، زینب کے چاند ڈوب گئے، ام لیلا کا چاند، ام رباب کا چاند، اور کربلا میں وہ چاند بھی ڈوب گیا جس کو فاطمہ نے چکیا پیس کے پالا تھا۔
مگر ایک چاند اور بھی ہے، یہ ہمارے آسمان پر فلک پر جو چاند نکلتا ہے وہ کبھی ہلال ہے، کبھی قمر ہے، الگ الگ حیثیتوں میں اس کے نام ہیں۔ آج آپ دیکھیے گا بہت چھوٹا سا باریک نظر آئے گا، چند دن کے بعد دیکھیے گا کچھ بڑا نظر آئے گا، 14ویں رات کو دیکھیے گا فل مون نظر آئے گا، یعنی اس کا سائز بدلتا رہتا ہے، بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ لیکن کربلا میں آفتاب کے سامنے جو چاند ہے، جو علی کی آرزو کا چاند ہے، وہ عزیزوں کل بھی چمک رہا تھا، صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ ایک طرف آقا آرام کر رہے ہیں، دوسری طرف علمدار سو رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام گھر میں صفِ اعضا بچ گئی، سیاہ پردے آویزہ کر دیے گئے، اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ دیبل خزائی حاضر خدمت ہوئے، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے امام کی خدمت میں آئے، گریہ کیا، چاہنے والے آنسو بہا رہے تھے، چاہنے والے گریہ کر رہے تھے۔ دیبل کو امام نے دیکھا اور فرمایا، دیبل تم تو ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے مداح ہو، محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا، تم نے ہمارے جد کی شان میں کیا مرثیہ نہیں کہا؟ دیبل کہ تم نے ہمارے جد کی مدح میں مرثیہ نہیں کہا؟ دیبل نے ہاتھوں کو جوڑا، فرمایا فرزند رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو جائے اور میں آپ کے جد کی شان میں مرثیہ نہ کہوں؟ امام مسکرائے، دیبل کو دعا دی، پردہ آویزہ ہوا، پس پردہ بیویاں تشریف لائیں، پردے کے دوسری طرف امام تشریف فرما ہیں، اصحاب و چاہنے والے موجود ہیں، کرسی لا کے رکھی گئی، دیبل کرسی پر آئے، منبر پر آئے، دیبل نے مرثیہ شروع کیا، اے بی بی فاطمہ آئیے، اے خیر خلق کی بیٹی آئیے، آ کے دیکھیے فلک عصمت کے تارے چاند کہاں کہاں نظر آ رہے ہیں۔ کوئی کربلا میں آرام کر رہا ہے، کوئی مدینے میں آرام کر رہا ہے، کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی بغداد میں آرام کر رہا ہے۔ دیبل مرثیہ پڑھ رہے تھے، چاہنے والے گریہ کر رہے تھے، امام آنسو بہا رہے تھے کہ دیبل کا مرثیہ تمام ہوا۔ جب دیبل مرثیہ پڑھ چکے تو امام نے دیبل سے کہا، دیبل اس مرثیے میں ایک شعر کا اضافہ میری طرف سے کر دو۔ دیبل نے ہاتھوں کو جوڑا، فرمایا فرزند رسول ارشاد حکم۔ امام نے ایک شعر کا اضافہ کرایا۔ اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی نجف میں آرام کر رہا ہے، کوئی مدینے میں سو رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ دیبل یہ میری طرف سے اضافہ کر دو کہ کوئی ان سب سے دور سرزمین طوس پر آرام کر رہا ہے۔ لیجئے، دیبل نے دوبارہ وہ شعر پڑھا، اور جیسے ہی دوبارہ شعر پڑھا تو دیبل نے کہا کہ آقا یہ بتائیے کہ میں آپ کے گھر کا پرانا خادم اور مداح ہوں، طوس کی زمین پر آپ کے بزرگ کون سے سو رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو آپ جواب سنیے گا امام نے کیا کہا۔ امام نے کیا فرمایا کہ دیبل سرزمین طوس پر میری قبر بنے گی، میں دفن کیا جاؤں گا۔ جیسے ہی دوبارہ دیبل نے شعر پڑھا، کنیز باہر نکل آئی، اے دیبل اب دوبارہ نہ پڑھنا۔ امام رضا کی بہن کو غش آ گیا، ہائے امام رضا کی بہن، آپ بھائی کی مصیبت میں ایک شعر نہ سن سکی۔ ہائے زینب، ہائے ام کلثوم، بھائی کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام۔